الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ محترم دوستو، یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ سچا واقعہ۔ آپ دل کے کانوں سے سنیں، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا اور ایک سبق بھی حاصل ہوگا۔ علامہ جلال الدین رحمت اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب مثنوی شریف میں ایک سارنگی بجانے والے کا واقعہ نقل فرمایا ہے کہ عرب میں ایک آدمی تھا جو سارنگی بجایا کرتا تھا۔ اس کی آواز بہت دلکش تھی، پرکیف تھی۔ جب وہ سارنگی بجایا کرتا یا گانا گایا کرتا تھا تو لوگ اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے تھے۔ آواز ایسی تھی کہ بچے، جوان، مرد، عورت اس کی آواز پر فدا رہتے تھے۔ کوئی پیسے لٹاتا تو کوئی حلوے دیتا، کوئی بریانی دیتا تو کوئی کباب دیتا۔ لیکن جب وہ سارنگی بجانے والا بڈھا ہو گیا اور اس کی آواز خراب ہو گئی تو دھیرے دھیرے لوگ اس سے کرتے گئے، یہاں تک کہ یہ بیچارہ اب اس قابل نہیں تھا کہ کوئی اس کو پوچھتا، اس کی آواز سننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ بیچارہ بڑا پریشان ہو گیا، فاقے کی نوبت آ گئی اور پریشانی دیکھ کر کے وہ مدینے پاک کے ایک قبرستان میں پہنچا۔ ایک قبر ٹوٹی ہوئی تھی، اس ٹوٹی ہوئی قبر میں یہ سارنگی بجانے والا لیٹ گیا اور اللہ تبارک و تعالی کو اپنا بھجن سنانا شروع کیا۔ سارنگی بھی بج رہی ہے، بھجن بھی سنا رہا ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ سارنگی بجانے والا مولا سے کہہ رہا ہے کہ اللہ، جب میری آواز اچھی تھی تو آپ کے بندے مجھے حلوہ دیتے تھے، آپ کے بندے میرے اوپر پیسے لٹایا کرتے تھے۔ مولا، جب میری آواز اچھی تھی تو مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب مجھے گھیر لیتے تھے۔ مولا، اب میری آواز خراب ہو گئی، اب میری آواز موٹی ہو گئی تو آپ کی مخلوق نے مجھ سے بڑی بے وفائی کی۔ مولا، اب تیری مخلوق میں سے کوئی بھی میری آواز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مولا، میں ساری دنیا سے مایوس ہو کر اب آپ کے دروازے پر آ پڑا ہوں۔ مولا، اس قبرستان میں میں اپنی آواز آپ کو سنا رہا ہوں۔ مولا، اگر کسی بچے پر فالج پڑ جائے، یا بچہ لنگڑا یا لولا ہو جائے، یا بچہ اندھا ہو جائے، مولا، ماں باپ اس کو رد نہیں کرتے۔ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کسی ماں باپ نے لنگڑے لولے بچے کو پھینک دیا ہو۔ مولا، پیدا مجھے آپ نے کیا ہے، آپ ہی میری آواز کے خریدار بن جائیے۔ مولا، آج سے میں آپ ہی کو اپنا بھجن سناؤں گا، آپ کی مرضی، چاہے مجھے جلا دیجئے یا اسی قبرستان میں مجھے سلا دیجئے۔ مولا، میں تو پہلے ہی سے لیٹا ہوا ہوں، اگر آپ چاہے تو بھوک سے روح نکال لیں، میں تو قبرستان ہی میں ہوں، میرے لیے تو کسی کو قبر بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وقت کے امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دکھایا کہ عمر، میرا ایک بندہ
جو قبرستان میں لیٹا ہوا ہے گناہگار ضرور ہے، خطا کار ضرور ہے، وہ بندہ سارنگی لیے ہوئے ہے اور مجھے رو رو کر کے یاد کر رہا ہے۔ عمر، اس کے رونے نے مجھے تڑپا دیا ہے۔ عمر، جاؤ اس بندے کو جا کر کے میرا سلام کہو، اور عمر بیت المال میں سے اس کا ماہانہ وظیفہ مقرر کر دو اور اس سے کہہ دو کہ اللہ نے تمہاری آواز کو قبول کر لیا ہے، اللہ نے تمہاری خراب آواز کو، تمہاری خراب اور بیکار آواز کو اللہ نے خرید لیا ہے، اور آئندہ سے اب تم کو بھیک مانگنے کی یا سارنگی بجانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اس قبرستان میں پہنچتے ہیں اور ہر قبر میں جھانک کر دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ کہاں لیٹا ہوا ہے۔ جانتے جانتے آپ اسی قبر کے پاس پہنچ گئے جس قبر میں یہ سارنگی بجانے والا لیٹا ہوا تھا۔ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو آواز دی اور وہ آواز جب اس کے کان میں پڑی تو وہ سارنگی بنانے والا کانپنے لگا، بدن اس کا تھر تھرانے لگا، کیونکہ عمر کا روب ہی بہت خطرناک تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سارنگی بجانے والے سے فرمایا کہ تم ڈرو نہیں، تم ڈرو مت، میں تمہارے لیے اللہ کا سلام اور پیغام لایا ہوں۔ تمہیں خدا تعالی نے سلام کہلایا ہے اور فرمایا ہے کہ میں تمہارے لیے وظیفہ مقرر کر دوں، ہر مہینہ اب تم کو سرکاری خزانے سے وظیفہ ملتا رہے گا، اب تم کو کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات سن کر وہ سارنگی بجانے والا اچھل کر کے قبر سے باہر آتا ہے، ایک پتھر پڑا ہوا ہے، وہ پتھر اٹھاتا ہے اور پتھر اٹھا کر کے اس سارنگی پر مارتا ہے، سارنگی توڑ دیتا ہے اور توڑ کر کے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ عمر آپ گواہ رہنا، میں آج کی تاریخ سے کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ جو اللہ مجھ جیسے ناپاک، بدکار، خطاکار، سیاہکار پر اتنی رحمت کر رہا ہے کہ آپ جیسے خلیفۃ المسلمین کو، ایسی مقدس شخصیت کو جس کے اسلام پر فرشتوں نے خوشیاں منائی تھی، مجھ جیسے کمینہ، مجھ جیسے نالائق کے پاس بھیج رہا ہے اور سلام کہلوا رہا ہے اور بیت المال سے میرے لیے وظیفہ بھی مقرر کرا دیا ہے، میں ایسے اللہ کو کیسے ناراض کر سکتا ہوں؟ عمر، میں آج سے کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گا۔ عمر، میں اپنے مولا کو اب ناراض نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لہذا ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے سامنے فریاد کو رکھے، اپنی ضرورت کو رکھے، اور اللہ تعالی سے انشاءاللہ اگر ہم اپنی فریاد اور ضرورت کو رکھیں گے تو اللہ تعالی ضرور ہماری فریاد کو سنیں گے۔ اگر ہم خطاکار ہے، اگر کہ ہم سیاہکار ہے، اگر ہم اللہ کے سامنے معافی مانگیں گے تو اللہ ضرور ہمیں معاف